وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف یہ رہنمائی کی، یہ ذمہ داری ان کی طرف عائد کی، یہ عہد ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف بھیج دیا، ابراہیم اور اسماعیل کی طرف۔ اب اس میں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کر دو۔ سنتے جائیے گا، ان طہر بیتی، الفاظ وہی ہوں گے، الفاظ یہی استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی روح کو بالکل بدل دیا گیا ہے۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے الفاظ وہی ہیں۔ اسی سے میں ابھی اعتکاف بھی سامنے لے کے آ رہا ہوں، کس طرح اعتکاف ہمارے مساجد میں کیا جاتا ہے۔ والعاکفین، طائفین عاکفین، اعتکاف آ گیا۔ والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والے۔ ان طاہر بیتی للطائفین، اب پھر وہی طائفین کا لفظ آیا نا طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب طواف کرنے والوں کا لفظ جب آیا ہے تو ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ طواف کا مطلب ہوتا ہے کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، جس میں 4 جو ہے وہ تیز لگائیں گے اور 3 جو ہے وہ آہستہ لگائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ یہ اگر آپ طواف کو لیتے بھی ہیں تو طواف میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے کہ لوگ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سعی کا استعمال کرتے ہیں نا، سعی تو کہتے ہی عربی زبان میں بھاگنے کو ہے۔ آپ کسی کی ٹریننگ کے لیے اس کو مشق نہیں کروا رہے ہوتے گراؤنڈ کے اندر، اس کو توانا کرنے کے لیے، اس کو انرجیٹک کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو لیتے بھی ہیں تو اس طرح لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں طواف کا مطلب سمجھ لینا ہے کہ طواف کرنا کہتے کس کو ہیں۔ عربی زبان کے اندر طائف کہتے ہیں چوکیدار کو، چوکیدار، رکھوالا، کہ رات میں جب سب سو جاتے ہیں تو چوکیدار جو ہے وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے تاکہ سوئے ہوئے لوگ محفوظ رہ سکیں اور میں جاگ کر ان کی رکھوالی کر سکوں۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے طائفین کا، کوئی چھوٹا موٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کتنا بے خبر ہو جاتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو محفوظ گمان کرتے ہیں جب آپ کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے مجھے کس بات کی، میں تو بے فکر ہوں، میری فکر کو اس نے لے لیا ہے، اس نے میری ذمہ داری کو لے لیا ہے، تو مجھے کس بات کی فکر ہے؟ میں سکون کی نیند سوؤں گا، میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے تو کا موجود۔ اس کو کہتے ہیں طائفین، طواف کرنے والے، جن کی راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ انسانیت بالکل مطمئن ہو چکی ہے ان کی طرف سے، ان کو پتہ ہے ہمیں کس بات کی فکر ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ٹیم موجود تو ہے، خدائی نظام کو نافذ کرنے والی پوری ٹیم موجود ہے جو ہر وقت رکھوالی کرتی ہے۔ انسانیت سو رہی ہوتی ہے، وہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ کیا بہترین پیغام قرآن نے دیا ہے، کیسی خطرناک ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی۔ ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسا ہی نہیں کہہ دیا۔ وسط کہتے کس کو ہیں؟ درمیانی امت سنا ہے نا آج تک، درمیانی امت اللہ نے بنایا۔ بھائی درمیانی امت کہتے کس کو ہیں؟ آپ ایک سرکل بنائیے، اس سرکل کے بالکل بیچ میں نقطہ لگا دیجئے، وہ بالکل وسط ہوگا، ہر طرف سے ایکول ہوگا، نہ کسی کے قریب ہوگا نہ کسی سے دور ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں امتً وسطا۔ ایسی امت جو پوری دنیا کی انسانیت سے بالکل برابر ہے، کسی کا فیور نہیں کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہی ہے کہ اس کا سائڈ لے لیا کہ میں اس کی طرف سے طرفداری کر کے نا اس کو دلا دوں اس کا حق، کسی کا دوسرے کا حق چھین کر، نہیں، ہر کسی سے اس کا رویہ جو ہے بالکل معتدل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں امتً وسطا۔ سمجھ جائے نا، دائرے کے درمیان میں جو بیچ میں وہ لگا دیتے ہیں نقطہ، تو کیسا برابری ہوتی ہے، ہر جگہ سے برابر ہوتا ہے، کہیں سے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اوپر کم یا زیادہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں امتً وسطا۔ انسانیت بے خبر ہو جائے، پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں نا، امت مسلمہ ہے نا، انسانیت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہارے مسائل کو ہم سولو کریں گے۔ یہ تھی امت مسلمہ۔ آج اپنے مسائل سولو کروانے کے لیے جو ہے وہ بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مقام نہیں سمجھا،
مقام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، الفاظ وہی استعمال کیے ہیں، مقاصد کو چینج کر دیا ہے، حقیقت کو بدل دیا ہے، روح کو تبدیل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ جو ہے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کعبے کو دھونے کے لیے اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ مرکز بیت اللہ تو کہتے ہیں ہم اس کو، لیکن اللہ تو ہمارا ہے، تمہارا تو گوڈ ہے، تم اللہ کا کہو گے، تم گوڈ کے کیا پکارا کو، تمہارا تو گوڈ ہے، ہمارا اللہ ہے۔ تو پھر انسانیت کیسے آپ کو وہ مقام دے سکتی ہے؟ وہ کہے گی ٹھیک ہے، ہم اگر گوڈ کے ماننے والے ہیں تو پھر ہم گوڈ کے مطابق جو ہے نا اپنا مقام حاصل کریں گے، تم اگر اللہ کے ماننے والے ہو نا مقام حاصل کر کے تو دکھاؤ ذرا ہمیں، اگر تمہارے اللہ نے ایسا قانون دیا ہے کر لو مقام حاصل۔ تو یہ تھے طائفین، اس کو کہتے ہیں امامت انسانیت کی۔ انسانیت بڑی بے فکر ہو جاتی ہے ایسے امامت کے اندر رہ کر۔ ہمارے ہاں تو وہ مسجد کے امام مل جاتے ہیں، اچھا اس میں بھی بے فکری تو ہوتی ہے، اس کے اندر بھی نماز جیسے ہی پڑھ لو، امام کے پیچھے پڑھی ہے، ہاں بس تو امام کی نماز صحیح ہے تمہاری نماز بھی صحیح ہے، بے فکری تو اس پہ بھی ہوتے ہیں ویسے نمازی۔ یا میں نے وہ نہیں پڑھا نماز کے اندر، رکوع کے اندر یہ نہیں پڑھا، تو چاہے احتیاط نہیں پڑھی میں نے، مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب میں نے احتیاط نہیں پڑھی تھی نماز کے اندر، نماز امام کے پیچھے پڑھی تھی؟ کہتا ہاں۔ بولا بس امام کی نماز صحیح ہے تیری بھی صحیح ہے، تجھے کس بات کی فکر ہے؟ تو بے فکریں یہاں پر بھی ہیں، لیکن صرف اور صرف انفرادی اپنے غرض حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن تو اجتماعیت کی بات کرتا ہے۔ للطائفین، کوتوال ہیں، رکھوالے ہیں، چوکیدار ہیں انسانیت کے، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، یہ تھی ذمہ داری۔ ان طاہر بیتی للطائفین، اور دوسرا لفظ بڑا بہترین ہے، والعاکفین۔ اب جیسے میں نے عاکفین کا لفظ استعمال کیا نا، وہ مسجد میں اعتکاف ذہن میں آ رہا ہوگا، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ آج 10 دن کا اعتکاف ہے، میرے لیے دعا کر دینا بھائی، تم جو ہو اب اللہ کے مقرب بننے جا رہے ہو، تمہارا تعلق 10 دن اللہ سے اتنا قریب ہوگا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مذاہب میں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے، مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ انسانیت سے کٹ کے، معاشرے سے کٹ کر اپنے آپ کو رکھیں، مشقتیں کریں، ریاستیں کریں تو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ دین میں ایسا نہیں ہوتا، دین میں جتنا انسانیت سے جڑا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کا مقرب بنا جاتا ہے، بالکل الٹ ہے معاملات۔ ایسے ہی تو مذاہب میں تبدیل نہیں ہو گیا، ایسے ہی تو دین کا جو ہے وہ شیافہ نہیں بکھر گیا۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ 10 دن مسجد میں اعتکاف کریں گے جناب، معتکف ہیں مسجد کے اندر۔ اب اعتکاف میں تہجدیں بھی چل رہی ہیں، اور جو ہے وہ فرض نمازیں بھی چل رہی ہیں، امام صاحب سے قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں، امام صاحب جو مسجد والے امام ہوتے ہیں 2 رکعتی امام، ان سے قرابتیں بھی بڑھ رہی ہیں، مسائل پہ بحث بھی ہو رہے ہیں۔ بھئی وہاں سے آئیں 10 دن کے بعد، میں نے تو اتنے مسئلے سیکھے ہیں 10 دن کے اندر، گھر نہیں جاؤں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، مسجد میں رہوں گا۔ یہاں تک مسئلے اور ہوتے ہیں کہ وہ نیچے کے ہال سے اوپر کے ہال میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، کیونکہ سیڑھیاں جو ہیں وہ مسجد میں آتی ہی نہیں آتی۔ کس کام پہ الجھا دیا ہے لوگوں کو؟ امام صاحب فتوی دے رہے ہیں، نہیں جب میں نے یہ مسجد بنی تھی نا تو یہ ہم نے نیت کر لی تھی کہ بھائی یہ سیڑھیاں بھی مسجد میں شامل ہیں، اب بھائی سیڑھیوں میں سب لگوا دو۔ پھر بھائی کون فتویٰ دے گا؟ امام صاحب آئیں گے، بڑے امام صاحب، وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ سیڑھیاں جو ہے مسجد میں شامل ہیں نہیں، یا واش روم جانا یہ مسجد میں اس کی نیت کی تھی کیا مسجد والی؟ نہیں ہے بھائی، مسجد والی نیت نہیں کی تھی، واش روم جانا جو ہے نا وہ الاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے مسجد گندی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس دھندے پہ لگا دیا ہے۔ آپ اس کو بالکل اتنی طرح سمجھ لیں، میں نے پہلے بیان کیا تھا نا، آپ کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس طریقے سے غیر اسلامی چیزیں ہیں دین اسلام کا نام لے کر داخل کی گئی ہیں نا، تو آپ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ روایات کے ذریعے آئیں گے ہمارے پاس۔ تصوف کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اعتکاف کیا؟ 10 دن کا اعتکاف کیا ہے؟ اس کی چھوٹی قسم ہے، اور یہ یہاں سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ بڑے ظالم ہیں، میں نے کہا تھا نا یہ بڑے ظالم ہیں،
جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں، رائج کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول پہ تھوپ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا نام لگائیں گے، بولیں گے دیکھو یہ تو ہے نا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا کہ اعتکاف۔ 40 دن جو ہیں اللہ کے رسول نبوت سے پہلے اپنے گھر سے کھانا وغیرہ لے کر چلے جایا کرتے تھے غار حرا کے اندر، اور پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ 40 دن کا الفاظ ہے نا، ایک روایت میں 40 دن تک کا لکھا ہوا ہے، اور ایک روایت میں کئی دن۔ اب 40 تو میں پھر بھی اسپیسیفائی کر رہا ہوں، کئی دن کا مطلب ہے بے شمار دن اپنے گھر سے چلے جایا کرتے تھے، اپنا توشہ وغیرہ لے کر، کھانا پینا لے کر، ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ عبادات کر رہے ہیں۔ تو عبادات کا تو اس ٹائم پتہ ہی نہیں تھا کون سی عبادت کر رہے تھے، یہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ پوچھے نماز کب فرض ہوئی تھی؟ کہتے ہیں معراج کے موقع پر۔ تو بھائی نبوت سے پہلے کیا کر رہے تھے 40 دنوں یا کئی دن؟ کہہ رہے عبادت کر رہے تھے، کون سی عبادت تھی یہ ان کو بھی نہیں پتہ۔ یہ سارے جھوٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول کا نام لے کر، اور تاریخ سے بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کا جو رشتہ ہوا تھا اللہ کے رسول سے، وہ بنیادی اس کی جو ایمانداری تھی کاروبار کے اندر۔ ایک کاروباری شخصیت کو آپ کہہ رہے ہو کہ 40 دن یا کئی دن جو ہے وہ غار میں بیٹھے رہتے تھے، تو گھر کون چلاتا تھا بھائی؟ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ تو معاشرے سے جڑنے والے ہوتے ہیں یا کٹنے والے ہوتے ہیں؟ اور یہاں سے اٹھا کر انہوں نے وہ چلے، جو چلہ ہے نا، جو چلہ ہمارے مشہور، وہیں سے تو مشہور ہے، باقی وہ موسیٰ سے لے لیا ہے، موسیٰ صلی اللہ سے 40واں لے لیا ہے چلہ، اور یہاں سے اللہ کے رسول کے دلیل پکڑ لی کہ دیکھو اللہ کے رسول جا کے 40 دن رہا کرتے تھے، تو چلے لگاؤ۔ اپنے گھر سے کٹ کر جاؤ گے تو اللہ تمہارے پاس تمہارے گھر کا معاش سنبھالے گا۔ بھائی کہاں گئے؟ چلے پہ گئے ہیں، چلے والے ہیں وہ مولوی صاحب، چلے لگا کے ہیں، اور چلہ ہمارے یہاں تقریباً حاجی صاحب کے برابر ہو گیا آج کل۔ حج کر کے آئے نا حاجی صاحب بن کے آ رہے ہیں، تو چلہ بھی تقریباً ایسی کچھ سال چاہیے آپ کو، دیکھ لیجئے گا یہ وقت بھی آنے والا ہے، کچھ سال چاہیے، یہ قافلے اور چلے والے جو ہے نا مولوی صاحب، یہ حاجی صاحب کہلائیں گے۔ مرتبہ ان کو حاجی صاحب کے برابر ہی گمان کیا جاتا ہے۔ یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، آپ زیادہ لے لیجئے کہ لوگوں کا جس طریقے سے وہ فضائل بیان کر رہے ہوتے نا، بھائی 4 مہینے لگا کے ہیں جناب، ان سے پوچھو مسئلے وہ بتائیں گے، انہوں نے مسئلہ میں پڑھا کیا ہے؟ فضائل اعمال کی ایک روایت ہے، اس کو 10 دفعہ پڑھا ہے۔ وہ روایت کیا تھی؟ روایت بھی سنو ذرا، فضائل اعمال سے سنا رہا ہوں، توبہ کی روایت، ترمذی کی روایت، اس روایت کو 10 دفعہ پڑھا ہوا، اس میں 10 دفعہ تو کم کہہ رہا ہوں، 40 سے 50 دفعہ پڑھا ہوا، اس لیے کہ ہر نماز کے بعد تبلیغ ہوتی ہے وہاں پر، کتاب پکڑ کے بڑی آتے ہیں۔ ان کو ساری کتابیں سمجھ میں آتی ہیں، مشکل ترین کتابیں سمجھ میں آتی ہیں ان لوگوں کو، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھنا ڈائریکٹ، او بھائی قرآن لے کے بٹھا دو نا اس کو، غیری ھذا او بدل، مخالفین نے کہا یہ تھا، قرآن کے علاوہ پیش کر دو بھائی، یا اس کو بدل دو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم سے یہ قبول نہیں ہوتا، تو قرآن کے علاوہ تو پیش کر دیا فضائل اعمال، قرآن کہاں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، قرآن سے روک دیا۔ تو چلے والے مولوی صاحب جو ہیں وہ چلے لگانے گئے ہیں، اور چلے کے اندر انہوں نے بڑے فضائل حاصل کیے ہیں، اور کیا پڑھ کے فضائل حاصل کیے ہیں؟ فضائل اعمال پڑھ کے فضائل حاصل کیے ہیں۔ فضائل اعمال کی روایت کون سی پڑھ لی بھائی؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، ٹرم بھی تو عجیب ہے، حدیث قدسی، بھائی حدیث قدسی میں قرآن کے اندر فرق بتا دیں ذرا مجھے، چلیں۔ حدیث قدسی جو اللہ فرما رہا ہے، روایت میں لکھا ہوتا ہے اللہ نے کہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حدیث نبوی کہلاتی ہے۔ اچھا حدیث قدسی کیا ہے بھائی؟ حدیث قدسی میں اور قرآن کے اندر فرق بتا دیں، چلیں۔ آپ تو روایت میں فرق کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا، یہ کہا، وہ کہا، حدیث قدسی میں اور قرآن کی آیت فرق بتا دیں۔ تو حدیث قدسی وہ غیر مطلوب کیسے ہو گئی؟ جب وہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو غیر مطلوب کیسے ہو گئی؟ وہ تو تلاوت کی گئی ہوگی نا، اللہ نے براہ راست کہا نبی کو، سمجھیے گا، جب اللہ نے براہ راست نبی سے کہا کہ میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں، تو قرآن بھی تو ایسی ہے، کل کہہ دیجئے، تو حدیث قدسی میں ہو تو پھر قرآن کی آیت تو سملر ہو گئی، فرق کیا رہ گیا؟ ان لوگوں کو فرق بھی نہیں پتہ کچھ، بس چلے آ رہا ہے جو چلے آ رہا ہے، حدیث قدسی تو حدیث قدسی ہوگی۔ تو حدیث قدسی ہے ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اگر تم نے توبہ کرنا چھوڑ دیا نا تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی وہ توبہ کرے گی۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے کہ اگر تم نے اللہ سے توبہ کرنا چھوڑ دیا
تو اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جو گناہ کرے وہ توبہ کرے. یعنی اللہ قومیں پیدا کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے تاکہ وہ توبہ کریں. ہم لوگ گناہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم گناہ کریں گے توبہ کریں گے نا, ورنہ ہمیں وہ تبدیل کر کے دوسری قوم اللہ لے آئے گا جو گناہ کرے گی وہ توبہ کرے گی. اندازہ لگائیں ذرا, یہ فضائل اعمال میں مولوی صاحب 40 دن یہ پڑھ کے آئے تو کیا کریں گے وہ, اور کیسا فساد بچائیں گے وہ معاشرے کے اندر. وہ تو کہیں گے میں تو گناہ ذات سے صفائی کروں گا, ورنہ میں اللہ میری جگہ کسی کو لے آئے گا. تو یہاں سے پھر وہ تصوف تو وہاں سے چلا آ رہا ہے, اس روایت سے پیش کیا انہوں نے تصوف. تو پھر تصوف غلط کیسے ہو گیا؟ تو صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے, تصوف غلط کہاں سے ہو گیا؟ اور تصوف صحیح ہے تو رہبانیت غلط کیسے ہو گئی؟ رہبانیت میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کی اپنی مشقیں ہیں, اپنی ریاستیں ہیں, اپنے تقرب حاصل کرنے کے مختلف ذریعے ہیں. اللہ اللہ کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, یہ آپ کے طریقہ کار ہیں. تو رہبانیت میں ان کے اپنے طریقہ کار تھے اللہ تک پہنچنے کے. وہی رہبانیت تھی جو تصوف بن کے سامنے آئی. وہی تصوف تھا جو اعتکاف کے اندر اس کی مختصر شکل پیش کر دی ہے. اسمارٹ نہیں ہو جاتا, ٹیسٹ میچ تو 50-50 کر دیا, 50-50 زیادہ لگ رہا ہے, اب پریشان ہو رہے ہیں لوگ. 20-20 لیا, لوگ جلدی انٹرٹین ہو سکتے ہیں اور مقصد ہی پورا ہو جائے گا. تو پوری زندگی کیوں لگا رہے ہو تصوف کے اندر, لوگوں سے کٹ رہے ہو؟ 10 دن کٹو, مقصد حاصل کر لو. اور 10 دن کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ بس وہ پوری زندگی کو کٹے گا. 10 دن کٹتا ہے, بولتا اب تو میری زندگی جو ہے وہ پاکیزہ ہو گئی ہے. اس کو اعتکاف کا نام دے دیا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, قرآن کی آیت آئی نا, اس کو کہتے ہیں اعتکاف کیا کرو مساجد کے اندر. پھر وہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورتیں آئیں گی نہیں آئیں گی, مرد آئیں گے نہیں آئیں گے. اس کے اندر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کی آیت کو پیش کرتے ہیں اعتکاف کے لیے. 10 دن کا اعتکاف کر کے آئے ہیں. جتنے زیادہ معتکف آئیں گے مسجد میں اتنا ہی مال آئے گا. 10 دن کے اندر, اور جو زیادہ پیسے والا ہوتا ہے, جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے, اس کی جو واہ ہوتی ہے. بھئی فلاں صاحب آئے تھے, سیٹھ صاحب, فلاں پوزیشن والے نے اعتکاف کیا تھا تو وہ مسجد میں اتنا چندہ دے کے گئے ہیں, ان کی تو بڑی واہ ہے. وہ جانے بجانے جاتے ہیں بعد میں. اور ہو سکتا ہے, مجھے ابھی کنفرم نہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے نشست الگ سے رکھی جاتی ہو کہ بھئی یہ جو ہے نا, یہ مقام اگر اعتکاف کریں گے تو ان کو ہی ملے گا. کیونکہ اعتکاف میں بھی تو کرے ڈلے ہوتے ہیں. بھئی میرا نام نہیں آیا, اس کا نام آ گیا. تو اس کو انہوں نے رہبانیت کی ایک سمرائز فارم, مختصر فارم جو ہے نا, وہ 10 دن کا اعتکاف کے نام سے مسجد کے اندر جاری و ساری ہے. یہ طواف, یہ اعتکاف ان معنی کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہی نہیں ہے. اس کے اصل معنی کو سمجھ لیں. عین, کاف اور فا, عکف, جس سے عاکف بنا ہے, اعتکاف بنا ہے, معتکف بنا ہے, سارے ڈیریویٹیوز اسی سے نکلے ہیں. عکفہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تعکیف, اس کا جو ایک مصدر آتا ہے تعکیف, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو منتشر ہونے سے بچانا. جیسے کہ موتی ہوتے ہیں نا, موتیوں کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ایک دھاگے کے اندر پرو دیتے ہیں, وہ منتشر ہونے سے بچ جاتے ہیں, بکھرنے سے بچ جاتے ہیں. تو عاکفین کا ایک معنی یہ ہوتا ہے انسانیت کو بکھرنے سے بچانے والے ہوں. انسانیت جو منتشر ہو رہی ہے, پہلی چیز کیا بتائی تھی میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے, طواف کرنے والے, کہ تم کس بات کی فکر کرتے ہو, ہم رکھوالے ہیں نا انسانیت کے. انسانیت بے فکر ہو چکی ہے, مسائل لے کے آ رہی ہے وہاں پر. تو اب انسانیت کے مسائل کو بکھرنے سے بچا رہے ہیں, انسانیت کو تقسیم ہونے سے بچانے والے, یہ ہیں عاکفین. یہ عربی کے الفاظ کی معنی کر رہا ہوں, عربی لغات کے اندر یہ معنی لکھا ہوا ہے. اس کے اصل کو بدل کے اس کی اصطلاحی معنی استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصطلاحات کے نام سے بہت ساری باتیں گھڑ دی گئی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. بھائی یہ جو ہے نا, اس کی اصل معنی تو یہ ہے, اس کے اصطلاحی معنی یہ استعمال کیے جائیں گے. آپ اصطلاحی معنی استعمال کریں. او بھائی, اصطلاحی معنی تمہارے اپنی خود کی گھڑنت ہے.
تیمم کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے ارادہ کرنے کے لیے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم جب اپنے مال کو خرچ کرتے ہو، کھلا رکھتے ہو، تو اس میں سے خبیث چیز کا کبھی بھی ارادہ مت کرنا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث چیز کا ارادہ مت کرنا۔ اس تیمم سے جو ہے وہ مٹی کا تیمم استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر تیمم سے مٹی سے تیمم کرنا ہے تو تیمم الخبیث کا مطلب کیا ہوگا؟ خبیث سے تیمم کرو، تو گندگیاں اٹھا کے تیمم کرنا شروع کر دو، منہ میں بلنا شروع کر دو اپنے، اگر تیمم کا یہی مطلب تھا۔ کہتے ہیں اصطلاحی معنی ہے تیمم کا، صلاۃ کا اصطلاحی معنی نماز کر دیا، جبکہ کوئی اصطلاحی معنی بنتا ہی نہیں نماز صلاۃ کا۔ حج کا اصطلاحی معنی یہ ہے، فلاں کا اصطلاحی معنی یہ، اصطلاحی معنی کے نام لے لے کے اپنے مقاصد کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں امت اندر۔ والعاکفین، تو ایک معنی میں نے کیا بتایا تعکیف کے، منتشر چیزوں کو بکھرنے سے روک دینا۔ ایک معنی اس کے آتے ہیں تعکیف شعر کے ساتھ جب آتا ہے، شعر کہتے ہیں عربی زبان میں بالوں کو، جس سے شعور بھی نکلا ہے نا، شعور جس سے شاعر بھی نکلا ہے نا، شاعر، ہمارا شاعر شعور سے نکلا، اندازہ لگائیے۔ اور ہمارا شاعر سب سے زیادہ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو بے شعوری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، عاشقی معشوقی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، زمین کو آسمان کو زمین میں لانے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لا شعوری باتیں کرنے والا شاعر کہلاتا ہے ہمارے یہاں۔ میں تمہارے لیے آسمان سے چاند لے کے آ جاؤں گا، یہ شعور والی بات ہے، ہو آپ شاعر۔ تو جب شاعر قوم کے اندر ایسے پیدا ہوں گے تو امت میں شعور کہاں بیدار ہوگا؟ پھر تو امت لا شعوری ہوگی، وہ قوم کبھی شعور کیسے حاصل کر سکتی ہے جس کے شعراء جو ہیں وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں؟ تو تعکیف جب شاعر کے ساتھ آتا ہے نا، تعکیف الشعر، اس کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو، الجھے ہوئے بالوں کو بہترین انداز سے نرمی کے ساتھ سلجھا دینا۔ معنی دیکھیں کہاں لے کے جا رہا ہے، تعکیف الشعر، الجھے ہوئے بالوں کو بڑی کنگھی کر کے نرمی کے ساتھ اس کو سلجھانے کی کوشش کرنا۔ اب اس دو معنی کے اعتبار سے طائفین اور عاکفین، طائفین رکھوالے، چوکیدار جو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں دنیا بھر کے اندر، جو جاتے ہیں معاملات کو حل کرنے کے لیے، وہ ان کا جو ہے وہ مقام بیت اللہ ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ اور عاکفین، بکھرنے سے بچانے والے، انسانیت کو بکھرنے نہ دینے والے، وہ عاکفین ہیں۔ ان کے معاملات کو بڑے بہترین انداز سے سلجھانے والے، جس طرح تعکیف الشعر میں بالوں کو سلجھایا جاتا ہے، الجھے بالوں کو، ان کے معاملات کو سلجھانے والے ہیں عاکفین۔ تو طائفین اور عاکفین کا معنی ہوتا ہے رکھوالی کرنے والے اور معاملات کو سلجھانے والے، یہ اس کی پرائمری میننگ ہے۔ اچھا، جب آپ کسی معاملے کو سلجھانے کے لیے آپ کو کچھ وقت کسی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے معاملات کو سلجھایا جائے، جیسے میٹنگز نہیں ہوتی، بیٹھتے ہیں، تو اسی وجہ سے عاکف کا ایک معنی سیکنڈری میننگ وہ یہ بن گئی ہے کسی جگہ بہت دیر تک آپ ٹھہر جائیں، یہ سیکنڈری میننگ بنی ہے کہ آپ کسی جگہ بہت دیر تک قیام کر لیں۔ بنیادی معنی اس کا یہی جو میں نے بیان کیا۔ تو اتنی بھاری ذمہ داری تھی جس کے الفاظ کو وہی رکھا گیا، اور اس کے جو روح ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کو یکسر بدل کے رکھ دیا گیا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے ابراہیم کی اور اسماعیل کی لگائی تھی، کیونکہ ابراہیم کو انسانیت کی امامت دی، اور ان کے ساتھ اسماعیل نے بھی اس بیڑے کو اٹھایا۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں نا سورہ صاد کے اندر قربانی والے معاملے کے اوپر، اور ان کو کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اس پہ کسی کی اجارہ نہیں ہوگی، کسی کا ٹریڈ مارک نہیں چلے گا، یہاں پر کسی کا ٹیگ نہیں لگایا جائے گا کہ میرا خدا یہ ہے اور تیرا خدا وہ ہے۔ یہ پوری انسانیت کا مرکز ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین ہے، اور پاکیزہ کرو گے غیر خدائی نظام سے، غیر خدائی معتقدات سے،
نظریات سے اس کو پاکیزہ کرنا ہے. اس کو دھونے کے لیے جو ہے وہ ٹیم رکھنا جو ہے نا یہ طاہرہ بیتیہ نہیں ہے. اس کے دھونے کے جو پانی ہے اس کو لوگوں میں بھیجنا تحفے کے طور پر اور اس کو مقدس سمجھنا، یہ اس کا مقصد نہیں تھا. اور یہ پاکیزہ گھر ہوگا کس کے لیے ہوگا؟ جو معاملات کو سنبھالنے والے ہیں، اس انسانیت کے بکھرے ہوئے مسائل کو، منتشر ہونے والی انسانیت کو سلجھانے والے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے والے ہیں. یہ ہیں طائفین اور عاکفین. اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے رکوع السجود. اب پھر رکوع و سجود، جیسے میں رکوع کہوں گا نا اس کا مطلب آپ کے ذہن میں صرف ایک کیفیت آئے گی، ایک حیت آئے گی. وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کھڑا ہوا ہے تو جھکا لے، جھکا ہوا ہے تو اپنے ناک کو جو ہے وہ زمین پر رگڑوا لے، تو راکع بن جائے گا اور ساجد بن جائے گا، رکوع بن جائے گا اور سجود بن جائے گا. ہمارے ذہن میں رکوع اور سجود کا بس اتنا ہی معنی ہے، لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں رکوع اور سجود کے. تو اس کے معنی کو میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کرتا ہوں. ابھی ہم لوگوں نے طائف اور عاکف اور طاہرہ بیتیہ یہاں تک اس آیت کے معنی کو سمجھ لیا ہے. اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اسی آیت کو رکوع اور سجود کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دو ذمہ داریاں جو بیان کی ہیں ان کا کیا حقیقت ہے اور اس کو کس طریقے سے ہمارے ہاں بدل کے رکھ دیا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ.